صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنید بھائی، موضوع ہے افواہیں، اس موضوع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومرز یا جن کو ہم اردو میں افواہیں کہتے ہیں، یا گاسپس انگلش میں ان کو ہم کہتے ہیں، یا ان ویریفائڈ سٹوریز، وہ کہانیاں جو تصدیق شدہ نہ ہو، یہ رومرز یا یہ گاسپس یا یہ ان ویریفائڈ سٹوریز ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ پہلے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل ہوا کرتی تھی، آج کل چونکہ موبائل عام ہو گئے تو اب ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر منتقل ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال، پازیٹیو نیگیٹو۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو رومرز پھیلائی جاتی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور ان کے نقصانات بھی واضح ہیں کہ لوگوں کے دل تشویش میں پڑتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اور پھر وہ بغیر تصدیق کیے اگر کوئی بات آگے بڑھا دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تشویش میں آتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لو، اس کو ویریفائی کر لو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے تو ضروری ہے کہ اسے آگے پہنچانے سے پہلے ویریفائی کر لیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے، وہ جو کچھ اس نے اسے آگے بڑھا دے، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، کوئی تصدیق نہ کرے۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے اسے آگے بڑھا دے۔ عام طور پہ ہم جو کچھ سنتے ہیں یا تو سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے۔ اب آبویسلی کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس آ رہا ہے وہ اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آگے بڑھا دے، تو یہ بات اس شخص کے غیر معتبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ خود آدمی ویریفائڈ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اس وقت جو حالت ہے کہ اتھینٹیکیشن کی پرواہ عام طور پہ کی نہیں جاتی، اور سینسیشن پھیلانا، چونکہ نفس کو اس میں مزہ آتا ہے کہ کوئی سینسیشنل بات ہو، کوئی سنسنی، ہم عوام میں سنسنی پھیلائیں، کوئی ایسی بات ہو کہ لوگ جو ہے تھوڑا سا تذبذب میں آئیں، تجسس میں پڑ جائیں۔ اور اب تو اس کا دنیاوی فائدہ عام طور پہ لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ اب سنسنی پھیلانے کی وجہ سے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، انکم ہو رہی ہے، انکم آ رہی ہے۔ تو اب وہ کوئی ایسی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسی بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے آگے بڑھائیں اور سنسنی اس سے پھیلے اور وہ شہرت کے ساتھ دولت بھی کما سکے۔ اللہ۔ تو اب وہ افواہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ مبلغین ابھی اس پر کلام کریں گے۔ بس یہ مختصراً کچھ باتیں یہ عرض کرنی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کمال کہ کسی مسلمان کے عمدہ اسلام سے ہے، اچھے اسلام سے ہے، اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ہمارا کنسرن ہے اس سے، ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ بات پھیلانے سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی فائدہ ہو تو اسے آگے بڑھائی جائے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے روک لیا جائے اور خود بھی اپنے دل کو اس کی وجہ سے تشویش میں نہ ڈالا جائے۔ جب فائدے سے بھی مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کا دنیاوی یا دینی کوئی فائدہ، دنیاوی بھی جائز فائدہ۔ اب اگر کسی مسلمان کو تشویش میں مبتلا کر کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، کسی مسلمان کے خلاف آپ کو ذلت آمیز بات کرنے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ ایسی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتی ہے اور اس سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو یہ فائدہ اگرچہ آپ کو ہو رہا ہے مگر یہ فائدہ جائز نہیں ہے، شریعت آپ کی اس کو اجازت نہیں دیتی۔ تو لہٰذا ترکہ ما لا یعنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ فائدہ کیا ہے. ماشاءاللہ جنید بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی کہ آج سنسنی پھیلانے کے لیے لوگ پیسے کمانے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں. حسنین بھائی سنسنی تو اپنی جگہ ہے, سنسنی خیز مواد, سنسنی خیز باتیں. یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عزت اچھالی جاتی ہے, پوری اس کے بیچارے کو جو اس کا بنایا نظام ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے, اس کی پوری عزت کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے صرف ایک افواہ کی وجہ سے. بالکل محسن بھائی, بسا اوقات تو پورا کا پورا معاشرہ, پورے کے پورے افراد, پورے کے پورے خاندان ایک افواہ کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے محسن بھائی, دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ہر احکام کو واضح طور پر بیان کر دیا. صبح سے لے کر شام تک کے معاملات کو, سر سے لے کر پاؤں تک کے